جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہیں یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہو اور پھر ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان حضرات کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یوں تو تمام ہی صحابہ کرام عادل، متقی، پرہیزگار، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے اور رضائے الہی کی خوشخبری پانے کے ساتھ ساتھ بے شمار فضائل اور کمالات رکھتے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ کی ہے جو ایسے فضائل اور کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہے کہ جب حضرت سیدنا محمد حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہیں، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ جب تیسرا لقمہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ ہجرت سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی، چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں یعنی صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت یعنی بھائی چارگی قائم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم میرے ساتھی ہو حوض کوثر پر اور تم میرے ساتھی ہو غار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین سے استفسار فرمایا میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے، وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے اور وہ امت میں سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر سوار ہو جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر
اللہ پاک تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی فرمائے گا اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک مفید نصیحت، اللہ کے بندو، تم ایک مقررہ وقت یعنی موت آنے تک صبح و شام کر رہے ہو، جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی اللہ کی رضا والے کاموں میں فنا کر سکو تو ایسا ہی کرو، مگر یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ لہٰذا اپنی زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور ایک دوسرے پر اچھے اعمال میں سبقت لے جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آئے اور تمہیں برے اعمال کی طرف لوٹا دے، کیونکہ بہت سی قوموں نے اپنی عمریں غیروں کے لیے صرف کر ڈالیں اور اپنے آپ کو بھول گئے۔ اس لیے میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا۔ جلدی کرو، جلدی نجات حاصل کرو، نجات۔ بے شک موت تمہارے تعاقب میں ہے اور اس کا معاملہ بہت جلد ہے۔ اللہ کے بندو جان لو، بے شک اللہ نے اپنے حق کے عوض تمہاری جانوں کو گروی رکھا ہے اور اس پر تم سے پختہ وعدہ لیا ہے، اور تم سے قلیل و فانی یعنی ختم ہونے والی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس کا نور بجھایا جا سکتا ہے۔ اس کی آیات کی تصدیق کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تاریکی والے دن یعنی قیامت کے لیے اس سے روشنی حاصل کرو۔ بے شک اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخری 13 ہجری سہشنبے کی رات یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب و عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔